بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بحریہ ٹاؤن کراچی سے میری آپ کی ملاقات ہو رہی ہے۔ میں علی رضا ہوں۔ ناظرین، ملک ریاض صاحب نے ایک دفعہ پھر سے اپنے ہی جو انہوں نے ایک اپیل کی تھی حکومت پاکستان سے اور فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر سے، اس کو ری شیئر کیا ہے، دوبارہ دہرا دیا ہے۔ پوری جو بات ہے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں اور پھر بتاؤں گا یہ معاملہ ایسا کیوں ہے۔ اپیل برائے انصاف، بحریہ ٹاؤن پاکستان کے لاکھوں مکینوں اور ملازمین کی فریاد۔ محترم وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ہم بحریہ ٹاؤن پاکستان کے مکین اور محنت کش ملازمین آپ کے سامنے نہایت دکھی دل کے ساتھ اپیل پیش کرتے ہیں۔ گزشتہ چند ماہ سے بحریہ ٹاؤن کو غیر معمولی دباؤ اور پابندیوں کا سامنا ہے۔ بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں۔ روزمرہ کی بنیادی سہولیات جیسے پانی، بجلی، صفائی، طبی امداد اور تعلیمی نظام تقریباً معطل ہو چکے ہیں۔ لاکھوں رہائشیوں کی زندگی مفلوج ہو چکی ہے۔ ہزاروں ملازمین کی تنخواہیں رک چکی ہیں اور ملک کے سب سے بڑے فلاحی نیٹ ورک کی بقا شدید خطرے میں ہے۔ ادارے کے اسکولوں میں مفت تعلیم، اسپتالوں میں مفت علاج اور ایمرجنسی سروسز معطل ہونے کے دہانے پر ہیں۔ علاوہ ازیں اور ملک بھر میں چلنے والے سینکڑوں دسترخوان جہاں روزانہ لاکھوں افراد کو مفت کھانا فراہم کیا جاتا ہے، بند ہونے کے قریب ہیں۔ نیب اور ایف بی آر کی جانب سے بغیر کسی ثابت شدہ جرم کے اربوں روپے کے ٹیکسز اور جرمانے عائد کر دیے گئے ہیں، جیسے خدمت کو سزا اور ترقی کو جرم بنا دیا گیا ہو۔ اب افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ادارے کے گروپ چیئرمین کے خلاف بھی ایک کے بعد ایک مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں اور انہیں بے جا ہراساں کیا جا رہا ہے۔ یہ سب ایک ایسے ادارے کے خلاف ہو رہا ہے جو کسی سیاست کا حصہ نہیں بلکہ گزشتہ 30 سال سے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں مثالی کردار ادا کرتا رہا ہے۔ بحریہ ٹاؤن ایک فلاحی اور ترقیاتی ادارہ ہے جو لاکھوں پاکستانیوں کو رہائش، روزگار اور باعزت زندگی فراہم کر رہا ہے۔ یہ صرف ایک ادارہ نہیں، یہ لاکھوں خاندان کی چھت، امید اور روزگار کا نام ہے۔ ہم آپ سے انصاف کی اپیل کرتے ہیں۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ کیا یہ انصاف ہے کہ ایک ادارے کو سزا دیتے ہوئے لاکھوں بے گناہ شہریوں اور محنت کشوں کی زندگیاں تباہ کی جائیں؟ کیا یہ آئین پاکستان کی روح کے مطابق ہے کہ بغیر عدالتی فیصلوں کے ایک ادارے کو مفلوج کر دیا جائے؟ کیا یہ منصفانہ ہے کہ ایک طرف انصاف کی بات کی جائے، دوسری طرف شہریوں کو اجتماعی سزا دی جائے؟ ہماری گزارش ہے بحریہ ٹاؤن کے بینک اکاؤنٹس فوری بحال کیے جائیں تاکہ تنخواہیں، فیسیں، ملک بھر کے دسترخوانوں میں مفت کھانا، علاج اور اسپتالوں کو لائف سیونگ ادویات مہیا کی جا سکے اور بحریہ ٹاؤن کے رہائشیوں کو پانی، سیوریج، صفائی، سیکیورٹی اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی بلا تعطل کی جا سکے۔ مزید یہ کہ وہ جائیدادیں جن کی نیلامی کا اعلان کیا گیا ہے ان کے متعلق فیصلے کو دوبارہ پرکھا جائے۔ یہ بھی گزارش ہے کہ بحریہ ٹاؤن کو ایک آزاد کاروباری ماحول دیا جائے تاکہ وہ قومی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ مکین و ملازمین بحریہ ٹاؤن پاکستان کی تعمیر و ترقی میں سرگرم شہریوں اور ملازمین کی نمائندہ آواز۔ ناظرین، یہ بحریہ ٹاؤن کے جو چیئرمین ہیں ملک ریاض حسین، یہ انہوں نے اپنے فیس بک کے جو آفیشیل پیج ہے اس پر شیئر کیا ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے آفیشیل پیج پر یہ جو ہم نے آپ کو فریاد پڑھ کے بتائی ہے ملک ریاض کی، حکومت پاکستان کو دردمندانہ اپیل ہے، وہ بتائی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے یہی لیٹر جاری کیا گیا تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے۔ دیکھیں، جو ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن اور جو پاکستان کے جو ادارے ہیں، نیب، ایف آئی اے اور جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، اس میں ملک ریاض مطلوب ہیں۔ عمران خان کے ساتھ ایک نتھی کیس ہے اس میں۔ تو یہ سارے مسائل کی وجہ سے بحریہ ٹاؤن کراچی ہو، لاہور ہو یا پھر اسلام آباد ہو اور کراچی ہو، تمام جو چیزیں ہیں وہ افیکٹ تو ہوئی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔
اور یعنی ہم اس کی تردید کریں یا تصدیق کریں، چیئرمین بحریہ ٹاؤن ملک ریاض خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو چیزیں ہیں وہ ڈسٹرب ہیں۔ انہوں نے اپیل کی ہے وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب سے اور چیف آف آرمی سٹاف سید عاصم منیر صاحب سے کہ خدارہ ہماری چیزوں کو دیکھا جائے اور ہمیں ایک سازگار ماحول ہے کاروبار کا وہ فراہم کیا جائے۔ یہ باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ پچھلے 2-2.5 سال سے بحریہ ٹاؤن کراچی میں جو چیزیں جس ترقی سے چل رہی تھی، میں قیمتوں کی بات کر رہا ہوں، وہ قیمتیں کم ہو گئیں۔ بہت سارے انویسٹرز ہیں جو اب اسی انتظار میں ہیں کہ ان کے پلاٹس کی پرائسز اوپر جائیں تو وہ اپنے پلاٹ سیل کر سکیں، گھر بنا سکیں، پلازے سیل ہو سکیں۔ پھر بحریہ ٹاؤن میں اب دیکھیں، بحریہ ٹاؤن میں انویسٹرز چلتا ہے اپنی پراپرٹی، جب اس کی پراپرٹی اوپر جائے گی تو یقیناً اس کو فائدہ ہوگا، روٹیشن آف منی ہوگی۔ لیکن بحریہ ٹاؤن میں روٹیشن آف منی یعنی انویسٹرز کا ابھی کوئی کام نہیں چل رہا، اور میں یہ کہوں کہ اس وقت بحریہ ٹاؤن پیورلی اینڈ یوزرز کے لیے ایگزیکٹ پلیس ہے۔ اور پھر اچھی بات یہ ہے کہ نیب نے بھی کہہ دیا کہ بحریہ ٹاؤن میں رہنے والے اور بحریہ ٹاؤن میں جن افراد کی سرمایہ کاری ہے، جن اوورسیز پاکستانیوں کی، ان کو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایگزیکٹلی صورتحال ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن میں بہت ساری اپرچونٹیز آج بھی برقرار ہیں۔ آپ ریڈی ولا خرید سکتے ہیں، مکان خرید سکتے ہیں، گھر، پلاٹ، پھر آپ کوئی اپارٹمنٹ بحریہ کا، پیراگون کا، بحریہ ہائٹس کا وہ خرید سکتے ہیں، 500 ایئرس کا گھر خرید سکتے ہیں۔ تو مختلف آپشنز آپ کو ملتے ہیں، آپ کو اویل کرنے چاہیے۔ اور جو مارکیٹ ہے وہ ایک روٹین کے مطابق چل رہی ہے، اور یہ ایک اپیل تھی ملک ریاض کی پاکستان کی حکومت سے اور چیف آف آرمی سٹاف سے، وہ ہم نے آپ کو بتائی ہے۔ یہ انہوں نے اپنے آفیشیل پیج پر شیئر کی ہے، اسی لیے ہم نے اس پر ویڈیو بنائی ہے۔